دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آج اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی 26 ذی الحج بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بزرگوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، اور اب محرم الحرام کا چاند طلوع ہوگا۔ اللہ والوں، یہ محرم الحرام سے پہلے کا آخری بدھ ہے۔ اللہ والوں، ہر بندہ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں جانتا ہے۔ اس مہینے کے اندر حج پر جاتے ہیں اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جس کے اندر قربانی ابراہیمی کی جاتی ہے۔ اللہ والوں، اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس دن یوم عاشورہ آتا ہے۔ اس مہینے میں 10 محرم الحرام کے دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ والوں، ان پر 7 دنوں تک پانی بند کر دیا گیا تھا، اور تاریخ کا سب سے بدترین ظلم امام علی مقام کے ساتھ اور اہل بیت کے گھرانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ والوں، آج بھی اگر وہ کوئی داستان بیان کرتا ہے، پتھر سے پتھر ہی دل کیوں نہ ہو، اس واقعے کو بیان کرنے کی ہمت میں کہتا ہوں کسی کے اندر نہیں۔ کوئی بندہ بھی واقعہ کربلا پورا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بہت سے پہلو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ منظر اتنے دردناک تھے کہ جب ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سیرت نگاروں نے نہ جانے کس دل کے ساتھ لکھا تھا، سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جب ہم ان واقعات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں گویا اس میدان میں خود کو پا لیتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظرات ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ گھومتا ہے۔ اللہ والوں، وہ کیفیت، وہ رکت ہم پر طاری ہوتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں، ہم نے نبی پاک کی اہل بیت کے ساتھ کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اب آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ والوں، بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی تو اہل بیت موجود ہے، لیکن کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں اہل بیت سے ہوں، لوگ کہتے ہیں پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، کیسے اہل بیت سے ہو ثابت کرو، کچھ کرامت دکھاؤ۔ حالانکہ نبی پاک نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی جھوٹا بھی یہ بات کہے کہ میں اہل بیت سے ہوں اور تم اس کی تعظیم سچا سمجھ کے کر رہے ہو تو بے شک تمہیں پورا اجر ملے گا، اور اگر کوئی جھوٹا ہی دعوے دار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور اس پر وہ چیز ثابت بھی نہیں ہو رہی اور تم اس کی تعظیم نہیں کرتے، دھتکارتے ہو، تو گویا اپنا ٹھکانہ خود آپ لوگ سوچ لو کہاں ہے۔ اللہ والوں، اسی طرح سے ذی الحج کا مہینہ اب ختم پر ہے، اور جو آج کا مبارک اور مجرب وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، اور اللہ والوں، اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے آپ کے مقدر کے ستارے
انشاءاللہ چمک جائیں گے، تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے اور نصیب اور تقدیر سنور جائے گی، قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج تک آپ نے بہت سے لوگوں سے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ غیبی مدد کیا ہے۔ آج اگر کوئی غیبی مدد کے نظاروں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جائیں گے، اور آج رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ ملیں گے، 1 کروڑ مانگو گے 70 کروڑ سے نوازا جائے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کے خاص اعمال ہیں، انہیں پڑھنے والا رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج حالات یہ ہیں کہ ماں باپ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اعلانات کرواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، اور پھر بھی ان کو سخت مایوسی کا سامنا ہے، اور جس کو دیکھو وہ رشتوں اس کو مل ہی نہیں رہے، گویا مردوں نے شادیاں کرنا لگتا ہے چھوڑ دی ہیں۔ ہر دوسری عورت اگر کوئی آتی ہے تو اپنا مسئلہ یہی لے کر آتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں، اس طریقے کی بات کہتے ہیں۔ الامان الحفیظ والی بات ہے۔ اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ والوں، ایسا ہی خاص عمل جو رشتوں میں آپ کے لیے آسانی کر دے گا، جو میری مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ ایک معقول اور ایک نیک رشتہ، ایک اچھا رشتہ آپ کے دروازے پر لازمی دستک دے گا۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو رشتے والی انٹیوں سے جان چھٹ جائے گی، جو کہ رشتے کے نام پہ 10-20 ہزار آپ سے اور 10-20 ہزار دوسری پارٹی سے وہ لے لیتی ہیں۔ اللہ والوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو، وہ رب ضرور دروازے کھولے گا، وہ رب ضرور ایسے آپ کے ساتھ معاملات کرے گا، ایسی مدد آپ کو بھیجے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور صبر سے کام لیں، میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ طرح طرح کے محبت کے نام پر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے بھی بہت ساری FIR درج ہو رہی ہیں، اور FIR بھی درج ہوتی ہیں، پہلے وہ اپنے عاشق کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں، بعد میں پھر پولیس والوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں۔ الامان الحفیظ والی بات ہے۔ اللہ پاک ہماری امت کی، ہماری قوم کی بیٹیوں کے نصیب کو اچھا کرے، اور ان کو عقل سلیم عطا کرے کہ جسمانی محبت وحشیانہ سلوک ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا کبھی بھی جسم کی نمائش کا آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی میری ماں بہن کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، کوئی بھی محبت کے نام پہ اس طریقے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہرگز بھی نہ پکچر کلک کرنے دیں اور کوئی ویڈیو وغیرہ اس طریقے کا کچھ بھی نہ کرنے دیں۔ ایک مسئلہ تھا، آپ کے گوش گزار کرنا تھا، ایک حصہ تھا اس وہ ڈالنا تھا، تو آپ تک وہ بات پہنچا دی۔ اللہ پاک میری اس بات کو آگے سے آگے پہنچائے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ بدھ کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، چاہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، چاشت، ابابین، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دکان پر ہیں وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں وہاں پڑھ لیں۔ اگر آپ کا رکا ہوا کاروبار ہے اور گاہک نہیں آ رہے، اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، کرایہ تک نکالنا مشکل ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو ایک بار کریں اور اللہ پاک کی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، کس طرح سے اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ آپ اس نظاروں کو جب دیکھیں گے تو آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جب آپ لوگ ان وظائف کو، ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگیاں خود بخود آسانی کی طرف چل پڑتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، ایک دن عمل کرا پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے عمل کو شروع کر دو، پھر آپ آگے کم سے کم 7 دن تک کے تو عمل کرو، 7 دن نہ صحیح 3 دن تو عمل کرو۔
انشاءاللہ بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ پاک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پہلے آخرت بنانا شروع کرتے ہیں، بعد میں دنیا بنانا شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب ہماری آخرت بن رہی ہوتی ہے ہم تب تک کے وظیفہ کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے ناشکری کے کلمات وہ جو ہماری آخرت بنی تھی اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے غضب کا ہم لوگوں کو پھر سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر مزید پریشان ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وظیفہ بتایا تھا، میں نے وظیفہ کرا اور فائدہ تو نہیں، وہ نقصان ہونے لگا۔ ارے بھائی قرآن پڑھ رہے ہو، وہ نقصان کیسے پہنچائے گا؟ قرآن کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، قرآن ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا۔ اگر ہم آپ کو وظیفہ بھی وہی بتاتے ہیں، کوئی موکل پکڑنے کا، کوئی جنات پکڑنے کا وظیفہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی عقل سلف ہو جائے اور آپ لوگ بالکل ادمرے ہو کے گھوم رہے ہوں، ہم وہ وظائف نہیں بتاتے۔ ہم آپ کو وہ وظائف بتاتے ہیں کہ جس میں اگر آپ غلطی بھی آپ سے ہو جائے تو آپ کو ثواب لازمی ملتا ہے۔ بے شک وظیفے میں کامیابی نہیں ہوتی، وہ برکات نہیں ملتی، ثواب آپ کو پھر بھی ملتا ہے۔ اللہ والوں یوں تو رب کے فیصلے ہیں، اللہ پاک چاہے تو کسی کا ایک سجدہ قبول کر لے، اور چاہے تو کروڑوں سال عبادت کرنے کے بعد بھی وہ ابلیس ہو جائے، مردود ہو جائے۔ اللہ والوں بات یہ ہے جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر توکل کرو گے اتنی زیادہ برکات دیکھنے کو ملیں گی، جتنا زیادہ اللہ پاک کے فضل سے لو لگاؤ گے اتنی زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک نوازتا اس طرح ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات پہلے ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم لوگ صرف پیسوں کو ہی ہر چیز سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک عزت اور صحت عطا کرے، پیسے تو انشاءاللہ ہم لوگ خود بھی کما لیں گے۔ یہ ایسے بہت سارے جو ہے وہ محاورے ہمیں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ والوں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو آج کے دن لازمی کرنا ہے، اور 3 یا 4 دن تک کے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں اتنی زیادہ آپ کے لیے اللہ پاک مواقع پیش کریں گے، ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے جگہ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین گھر میں کر سکتی ہیں، اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ بس اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن ہی لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں، نوکریاں کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ لوگ نیت کریں، اس عمل کو کریں۔ اگر آپ لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آپ نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات کو ایک اچھے انداز میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہترین اور معقول رشتے بھی ملیں گے۔ پسند کی شادی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں بھی آسانی عطا فرمائیں گے، اس میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ اللہ والوں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔
قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کروڑوں کا قرض چڑھ گیا ہے، اس کو آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل بدھ کے دن کا خاص عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ اور بتایا ہوا عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ بدھ کے دن پریشانی کے عالم میں، تنگدستی کے عالم میں، غربت میں کسی بھی حاجت کو اللہ کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں بدھ کے دن یا ذل جلال والاکرام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگدستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کی غیبی مدد آپ لوگ خود اترتے ہوئے دیکھیں گے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار جائیں گے، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ آپ کے راستے میں رکاوٹ جو بھی بن رہا ہے، جو بھی آپ کے رستوں کی رکاوٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر جو کہ رزق اور دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر جو کہ رزق اور دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے۔ لوگ جادو جنات سے بندشیں لگوا دیتے ہیں، تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، سفلیاں کروا دیتے ہیں، بستر سے لگا دیتے ہیں۔ تو آج کا یہ خاص عمل سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق کی بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروباری بندش ہے، سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ والوں، آج بدھ کے دن سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی مشکل وقت آئے تو سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ نہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے سامنے جاؤ، نہ بڑے بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بابوں کے چکروں میں پڑھو۔ آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز برکات تو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر پہنچاتی ہیں، آپ لوگ خود دیکھ لیں گے۔ آپ پڑھنا کس طریقے سے ذرا اس کو ملاحظہ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ چاہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس عمل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے آیت کریمہ تیسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسی مجرب تسبیح ہے کہ آپ کی زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیتی ہے، آسانی بھی ایسی کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پھر کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی۔ اللہ والوں، یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو شخص بھی اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے، ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ کبھی اس کو پھر کسی اور چیز کی، کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رزاقو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو بھی 11 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول پڑھا تھا 3 بار پڑھ لیجئے گا درود ابراہیمی اول آخر۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، جو آپ کی حاجتیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے، اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔